عقائد اور نظریات ان لوگوں نے اہل تشیع کے لیے اور وہ امت مسلمہ میں منتقل کرنے تھے۔ جب تک کسی افراد کو یا طبقے کو جو امت میں ایک بہت بڑی حیثیت سے جانا اور مانا جاتا ہو، آپ بدنام نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ ان کے ماننے والوں میں یا اس طبقے میں آپ کام نہیں کر سکتے، یا ان لوگوں کو آپ دبا نہیں سکتے، یا آپ کی بات سنی نہیں جائے گی۔ ہاں، اگر آپ ایک طبقے کو دبا دیتے ہیں، اس کو آپ بدنام کر دیتے ہیں، تو پھر آپ کی حیثیت بھی مانی جائے گی، آپ کو بھی لیڈر قائد مانا جائے گا، اور اس طبقے کے لوگ بھی یہی سمجھیں گے کہ دیکھو ہمارے پلے تو کچھ نہیں ہے سوائے ایسے ہی باتوں کے، فضل تم تفکرون، باتیں ہی کرنے والے تھے، باقی ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ اور لوگ باہر کے جو غیر مطلب دونوں فریقین سے غیر جانبدار قسم کے لوگ ہیں، تو وہ بھی یہی سمجھیں گے کہ دیکھو یار کیسا اس آدمی نے ان کو پچھاڑا ہے اور یہ آگے بولتی ان کی بند ہو گئی ہے۔ تو وہ لوگ بھی، یہ لوگ بھی اپنے پرائے سب قائل تب بنیں گے جب آپ غالب ہیں اور وہ مغلوب ہے۔ تو مولوی احمد رضا خان اس فتنے کا بانی مبانی ہے، اس کی بنیاد اور بیج اور تخم ہے۔ اس نے یہی کردار ادا کیا کہ اہل سنت والجماعت دیوبند کو اس نے کیا کیا، بدنام کرنے کا پروگرام بنایا۔ جب اس نے دیکھا کہ کچھ تھوڑی تھوڑی اب زمین تیار ہو گئی ہے، کچھ ہل چل گئے ہیں، کچھ اب بیج ڈالنے کا موقع آ گیا ہے، تو پھر اس نے یہ کیا کہ جناب اب عقائد اپنے شروع کر دیے۔ تو یہ عقائد دراصل اہل تشیع کے ہیں، اہل سنت کے یہ عقائد نہیں ہیں۔ آپ اہل سنت کی کتب پڑھیں، ان کتب کے اندر آپ کو عقیدہ کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں، کہیں بھی یہ عقیدہ علم غیب کا نہیں ملے گا۔ یہ ان لوگوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے شیعوں کی کتابیں، آپ اصول کافی کو دیکھیں، نہج البلاغہ لاہور سے چھپی ہے، اس کے مقدمہ میں ایک انہوں نے پورا مضمون لکھا ہے حضرت علی علیہ السلام اور عقیدہ علم غیب۔ خمینی کا ایک مضمون چھپا ہوا تھا، کسی حی علی الفلاح ایک رسالہ کراچی سے ان کا چھپتا تھا، اس کے اندر ایک خمینی کا ایسا چھوٹا سا لگا ہوا تھا اس کا مضمون، اس میں اس نے علم غیب کے منکر کے لیے بہت سخت قسم کی باتیں لکھی ہیں کہ ولیوں اور نبیوں اور اماموں کے علم غیب کے منکرین کو گریبانوں سے پکڑ کر نیچے اتارو، یہ امت کا ناسور ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تو یہ عقیدے ان کے تھے، اور انہوں نے بڑی چلاکی کے ساتھ اوپر بہترین قسم کا جناب شربت اور اوپر بہترین قسم کے روح افزا کا چاٹ لگایا، اندر سے چاہے کچھ بھی تھا، اندر سے سنکھیا تھا، انہوں نے جناب جی مقوی بہ کا لیول لگا لیا، اندر سے کچھ اور جناب جی کڑوا شربت تھا، اوپر بہترین قسم کا جام شیری کا نام لکھ لیا، اندر بہت ہی غلط قسم کی سوچ تھی، اور باہر انہوں نے بڑا بہترین جناب جی عطر اور اس کے بہترین قسم کے نام، اندر غلیظ چیز ہے، باہر انہوں نے جناب زمزم کا نام رکھ لیا۔ اب لوگ بیچارے تو زمزم کو دیکھ کے کہتے ہیں واہ بڑا مبارک پانی ہے، لوگ تو کہتے ہیں بڑا بہترین عطر اور خوشبو ہے، لوگ کہتے ہیں یار واہ بھائی واہ بہت بڑا یہ تو زبردست دوا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن جب اندر کی بات آپ دیکھیں گے تو اندر تو نیری اس کے اندر دو نمبری ہے۔ اب آپ بتاؤ ول ہم نے دیا ہے یا ول انہوں نے دیا تھا؟ ول دینے والے تو یہ ہے کہ ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ مثلا عقیدہ علم غیب ہے، اس عقیدہ علم غیب کا عنوان کتنا پیارا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے جانتے ہیں، کائنات میں آقا سے کچھ بھی غیب نہیں ہے۔ اب عنوان تو بڑا اچھا ہے نا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اللہ رب العالمین کی صفات کو پکڑ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر رہے ہیں، یہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اس طرف انہوں نے توجہ کی ہے تو پھر دجل کیا، اور نہیں کی تو پھر جاہل ہے۔ اب آپ خود سوچیں کہ خدائی صفات بندوں کو عطا کر دینا اور اتنا سستا کام کرنا کہ جو مطلب ہے چبل بٹا چبل آدمی ہو وہ بھی ولی اور مشکل کشا ہو، بلی بھی غیب جاننے والی ہو۔ ایک کتاب چھپی ہے مری سے،
ضرب الحیدریہ علی اعناق النجدیہ اس کا نام ہے، اس میں مولوی حبیب اللہ قریشی نے لکھا ہے، اور اس پہ بڑے بڑے ان کے علماء کے دستخط ہیں. کہتا ہے تم نبیوں کو علم غیب نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں ولی کے خادم جانوروں کو بھی علم غیب ہوتا ہے. بڑی گل ہے بھائی. وہ ایک مشہور ہے نا لطیفہ کہ ایک مولوی صاحب نے، ایک پیر صاحب کے مرید تھے، وہ بڑی خدمت میں رہتے تھے، ان کے پاس ایک جناب جی بلی بھی تھی. تو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ بلی جتنی دفعہ میاؤں میاؤں کرتی ہے اتنے مہمان آ جاتے ہیں. ایک دفعہ بلی نے میاؤں میاؤں کیا 7 دفعہ اور مہمان آ گئے 10. تو وہاں لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا پیر جی آج تو بلی بھول گئی. اس نے کہا نہیں نہیں میری بلی نہیں بھول سکتی. کہا حضرت بھول تو گئی، اس نے 7 دفعہ میاؤں کیا اور مہمان 10 آ گئے تو بھول تو گئی. اس نے کہا یہ نہیں بھولی، یہ سمجھتی ہے. کیسے حضرت؟ یہ تو بھول گئی. وہ کہنے لگے میاں یہ 7 مہمان تو سنی ہیں، 3 وہابی ہیں، اس لیے اس نے 3 دفعہ میاؤں میاؤں نہیں. اب ان کی سوچ دیکھو کہ علم غیب کو اتنا سستا کیا کہ اسی صف کے اندر شیطان کو بھی کھڑا کر دیا. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عوام الناس کو اختلاف سمجھانے کے لیے علم غیب جیسے مسئلے آپ نہ چھیڑیں. کلم الناس علی قدر عقولہم، ان کی عقل، شعور، فہم، صلاحیت، ان کا دماغ دیکھ کے بات کریں. علم غیب اب عوام کیا، یہ تو ایک علمی اصطلاح ہے، میں آگے چل کے اس پہ تفصیل سے عرض کرتا ہوں. یہ ایک علمی اصطلاح ہے، عوام کو کیا پتا. وہ کہتے ہیں کہ نبی علم غیب جانتے ہیں، آپ نے کہا نہیں جانتے، تو لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیوبندی حضور کا علم مانتا نہیں ہے اور بریلوی کہتے ہیں حضور کو بڑا علم ہے. لوگ تو یہ سمجھنے لگے کہ حالانکہ یہ ایک علمی اصطلاح ہے علم غیب. یہ کوئی صرف یوں نہیں ہے کہ آپ لغوی معنی میں لیں کہ علم جاننے کو کہتے ہیں اور غیب پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں. بس جو پوشیدہ چیز جانتا ہو، 2 جانتا ہو، 4 جانتا ہو، 5 جانتا ہو، 10 جانتا ہو، وہ علم غیب جانتا ہے. نہیں، یہ ایک لغوی بحث نہیں ہے، یہ ایک علمی اصطلاح ہے. اب آپ بتائیں عوام کے دماغ میں یہ بات آئے گی؟ اور آپ کو میں ایک بات کہوں کہ ذرا ہوشیار ہو کے، آپ جس میدان میں کھیل رہے ہیں یہ میدان ان کا ہے. ان لوگوں نے وہ اپنے عقیدے تراشے ہیں بیٹھ کے جو عوام کے ذہن کے بالکل قریب تھے. مثلا بزرگوں کے چومنے چاٹنے کا. اب عوام کا ذہن پہلے ہی سے قبول کرتا ہے. قبروں کو چومنا، چاٹنا، نظر نیاز، یہ چیزیں پہلے ہی کیا ہیں عوامی ذہن کے. تیجا دنیا کرتی ہے، 7واں 40واں عوام کے اندر پہلے راج تھا. میلاد شریف پہ بھنگڑا، عوام پہلے ایسے کاموں میں خوش ہوتی ہے. ہماری زبان میں کہتے ہیں ایک بابی ٹپڑی اتو ڈھولا دا گھمکار. وہ پہلے بابی جو تھی وہ ناچنے والی تھی اور ادھر سے ڈھول بجانا شروع کر دیا. پھر کیا بنے گا اب؟ اور بھائی جب عقیدے عوام میں یہی رائج تھے تو انہوں نے بیٹھ کے اس کو قرآن و سنت کی سند دینے کی کوشش کی. تو اب آپ بتائیں وہ عوام کتنی خوش ہوگی. وہ تو پہلے ہی ایسی کاموں میں لگی ہوئی تھی. ایک مولوی مجھے کہنے لگا کہ یار یہ مولوی ٹوکا ایک ہے، یہ ہر جگہ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا اس کی بڑی آسان وجہ ہے. وہ کیا؟ میں نے کہا وہ یہ وجہ ہے کہ عوام کا مزاج ہے میلے دیکھنا، مداری دیکھنا. آپ کبھی، ہاں میں بات کھلی کر رہا ہوں، مسجد دیکھ لیں، آپ کو مسجد کے اندر لوگ نظر نہیں آئیں گے. اور اگر کوئی میلہ ہو تو پھر میلہ بھرا ہوا ہوتا ہے. عوام کئی مداری ہو نا، کوئی بندر ناچ رہا ہو تو لوگ سارے حیران ہو کے ویدن کھول کے واہ بھائی واہ. کوئی جادو اگر کر رہا ہے بیٹھا، ایسے لوگوں کی سحروا اعین الناس، لوگوں کی نظر کو دھوکہ دے رہا ہے بیٹھا، لوگ بڑے دھیان سے دیکھیں اوے آئے ویکھو کہ کیتی بندہ ہی نہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ عوام کا مزاج میلے ٹھیلوں کا تھا.
مداری پونے کا تھا کہ بندہ مداری ہو، کرتب دکھائے. تو اب عوام تو ایسے مزاج میں ڈھلی ہوئی تھی نا، ان کی عوام کی بات کر رہا ہوں، اپنی نہیں. وہ پہلے مزاج میں لگی ہوئی ہے. تو اب کیا ہوا؟ اب انہوں نے مولوی بھی ایسا نکالا کہ جو مداری ہو، کہ عوام کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم سٹیج پہ مولوی کو دیکھ رہے ہیں یا میلے کے اندر مداری کو دیکھ رہے ہیں. اب ایسا آدمی ہونا چاہیے جو قرآن و سنت بھی پڑھے، مداری بھی کرے. تو میلے ٹھیلے میں جانے کا فائدہ نہیں ہے، بس اسی جلسے کو جا کے دیکھ لو، میلے کا ثواب بھی آئے گا، جلسے کا ثواب بھی ہو جائے گا. ہم خرما و ہم ثواب کیسے کہتے ہیں؟ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ علم غیب کو ایک کیا تھی، اصطلاحی چیز تھی کہ کیا کہتے ہیں علم غیب، ہوتا کیا ہے. یہ ایک علمی گفتگو تھی. انہوں نے کیا کیا؟ پکڑ کے عوام کے ذہن پہ بات ڈال دی. اب عوام سوچتی ہے کہ وہ نبی کا علم مانتے ہیں، دیوبندی نبی کا علم نہیں مانتے. حالانکہ خدا شاہد ہے، جتنا علم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوبندی مانتا ہے، بریلوی مان بھی نہیں سکتا. اور میں نے تو ان کی کتب سے یہ بات عیاں کی ہے کہ تم نے لکھا، یار مفتی احمد یار نعیمی نے لکھا ہے جال حق کے اندر، یہ بات اس نے صاف لکھی ہے کہ یہ تو دیوبندی بھی تسلیم کرتے ہیں کہ حضور کا علم ساری مخلوقات سے زیادہ ہے. اور ظالم جب زیادہ مانتا ہے کہ دیوبندیوں نے مانا ہے تو پھر الزام دیوبندیوں پہ کیوں لگایا تم نے؟ پھر دیوبندیوں سے جھگڑا تم نے کیوں کھڑا کیا جب خود مانتا ہے کہ مولانا قاسم ننوتوی نے کمال کر دیا ہے، ساری کائنات سے حضور کا علم زیادہ تسلیم کیا ہے. تو جب قاسم العلوم نے مان لیا ہے تو پھر جھگڑا کیوں کیا تم نے کھڑا؟ یہ صرف جھگڑا کھانے پینے کے لیے تھا کہ عوام کو چکر میں ڈال کے اپنا کام نکالیں. چونکہ یہ انہوں نے ظاہری طور پر تو چکر چھوڑ دیا ہے، لیکن ہیں چکر باز.